الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو جو نصیحت کی، اس میں جو اوپر کے سبق میں آپ سن چکے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی طرف ایک جملہ کہا، استغفروا ربکم، وہ رب ہے۔ اگر ہم کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے آ جائیں، سدھرنے کے لیے آ جائیں، اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کی نیت کر لینا۔ اور دیکھو ایک بات کہ توبہ کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نیکی کا خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ غلط راستے سے صراط مستقیم کی طرف آنے کی سوچ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ہمیں لوٹ آنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی اور انہیں استغفار توبہ کی بھی تلقین کی، نصیحتیں کی، تو قوم کا جواب کیسا تھا؟ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی لے کر نہیں آئے، کوئی ایسی کرشمہ جسے ہم دیکھ کر عاجز ہو جائیں، ایسا کچھ دیکھا نہیں۔ اور ہم دیکھو تمہاری صرف دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے، تمہاری سمجھانے کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں ہمارے معبودوں کو، یعنی جن باپ داداؤں کو دیکھ کر ہم عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، جن چیزوں کو مان رہے ہیں نا، اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، تیری باتوں پہ یقین بھی کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو معجزہ دکھا دے۔ معجزہ دیکھنے کے بعد یقین نہیں کہ یہ ہم مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لیکن اے ہود علیہ السلام، ہم نے آپ سے کوئی معجزہ دیکھا نہیں ہے۔ یعنی نبی کی بات کو اگر بغیر معجزے کے قوم نہیں مان رہی، اور قوم معجزہ آنے کے بعد بھی اکثر واقعات میں ہے کہ وہ نہیں مانتی، لیکن انہوں نے ایک بڑی بات کہی۔ کون سی بات کہی؟ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہمارے باپ داداؤں کی جو ریت رواج تھی، جو پہلے سے ہم جن بتوں کو پوجتے تھے، جن بڑوں کو مانتے تھے، جن ہمارے وڈیروں سرداروں کی اطاعت میں تھے نا، وہ سب کچھ ہم چھوڑ نہیں سکتے اور آپ پر یقین نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے دور میں حقیقی معنی میں 100% اسلام میں آنا نصیب فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔